ویلکم ٹو labpedia.net. آج میں آپ کو فائن نیڈل ایسپریشن سائٹالوجی یا اس کو بعض لوگ فائن نیڈل ایسپریشن بایوپسی بھی کہتے ہیں، اس کے بارے مختصر انفارمیشن دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ باڈی کے کن کن حصوں سے ہم FNA کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ لمف نوڈ ہے، بریسٹ ہے، لیور، ریسپریٹری ٹریکٹ، اورل کیویٹی، تھائرائڈ، جینیٹل ٹریکٹ، اور اس کے بعد جو کامن سائٹس ہیں اس میں اس کی بریسٹ آ جاتی ہے، تھائرائڈ اینڈ پلپیبل لمف نوڈز آ جاتے ہیں۔ پھر اس کا بعد آ جاتا ہے کہ واٹ آر دا بینیفٹ آف دی نیڈل ایسپریشن۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے اندر ٹراما جو ہے پیشنٹ کو بہت کم ہوتا ہے، اور آپ اس کو الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ بھی کر سکتے ہیں، CT اسکین گائیڈڈ بھی کر سکتے ہیں، اور میموگراف کے ذریعے بھی فائن نیڈل ایسپریشن کو کیا جا سکتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ واٹ آر دی انڈیکیشنز۔ انڈیکیشنز میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سائٹولوجیکل ڈائگنوسس دیتی ہے کہ بینائن ٹیومر ہے یا ملیگنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی پلپیبل لمپس ہیں، جس طرح بریسٹ ہو گیا، لمف نوڈ ہو گئے، تو ان میں اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نے کوئی کلچر وغیرہ لینا ہے تو آپ بیکٹیریل ایگزامینیشن کے لیے بھی اس کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لاسٹلی یہ اگر سسٹک فلوئڈ ہے کسی سسٹ کے اندر، یا ناڈیول ہے، لمپ ہے، یا لمف نوڈ ہے، ان میں بھی اس کو ایڈوائز کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی سسٹک اور نان سسٹک لین کو بھی یہ ڈفرینشیٹ کرے گی۔ اب آ جاتا ہے کہ اب آپ فائن نیڈل ایسپریشن کو کیسے پرفارم کریں گے۔ ایک طریقہ تو ہے سرنج کے ساتھ، جس میں 22-23 گیج نیڈل موسٹلی لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہے 25 گیج نیڈل کے ساتھ، کیونکہ میں موسٹلی 25 گیج نیڈل ہی استعمال کرتا رہا ہوں۔ اس کے اندر کرنا آپ نے کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ سرنج کے وہ جو لمپ ہے اس کو آپ 2 انگلیوں کے درمیان فکس کر کے اور سرنج کے ساتھ اس کو ایسپریٹ تھوڑی سی سکشن دیں، اور بیشتر اس کی کہ آپ کو بلڈ نظر آئے اس سے پہلے سیکشن بند کر دیں، اور اس کے بعد جو پسٹن ہے پھر واپس 0 پوزیشن پہ آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نیڈل کو علیحدہ کر لیں۔ نیڈل علیحدہ کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ ویکیوم کریٹ کریں، اب اس کے اوپر نیڈل لگا کے اس کے ساتھ اس کو پش کریں، تو نیڈل میں جتنا بھی مٹیریل ہوگا ڈیورنگ دیٹ FNA جو آپ نے اسپریڈ کیا تھا وہ سلائڈ کے اوپر آ جائے گا، تو سلائڈ کے اوپر کو آپ اسپریڈ کر لیں۔ اچھا، میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے موسٹلی میں وداؤٹ سرنج کرتا رہا ہوں FNA، اور اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں کہ جو بھی لمپ ہے اس کو آپ 2 انگلیوں کے اندر فکس کر کے اس کے اندر آپ نیڈل ڈالیں، اور نیڈل کو اس کے اندر تھوڑی دیر گھمائیں، روٹیٹ کریں، اس طرح روٹیٹ کر کے نا اس کے بعد آپ نیڈل کو سرنج کے اندر ویکیوم کریٹ کر کے نیڈل کو اس کو لگا کے اب آپ نے پوش کرنا ہے، تو جو پوش کریں گے تو اس کے بعد جو بھی مٹیریل نیڈل کے اندر ہوگا وہ باہر آ جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ نے یہ سیکشن کے ساتھ نیڈل کو نہیں کرنا، آپ نے نیڈل علیحدہ کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سیکشن دے کے اور نیڈل اٹیچ کر کے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ FNA کے جو امپورٹنٹ باتیں تو دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک تو ون آف دا بیسٹ ٹول ہے جو ڈائگنوز کرتا ہے بینائن اور میلیگننٹ ٹیومر میں، اور اس کے اندر منیمم یا منیمل ٹراما ہوتا ہے ٹو دا پیشنٹ۔ تو اب اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ایک تو یہ اکنامیکل ہے، نو انستھیزیا نیڈیڈ، کوئی انستھیزیا کی ضرورت نہیں ہے، ہاسپٹلائزیشن کی بھی کوئی ضرورت نہیں، آؤٹ ڈور پروسیجر ہے، اٹ از لیس پینفل، it is less invasive, no surgery is needed, it takes less time compared to tissue biopsy, especially for reporting۔ تو آپ اس کی رپورٹ جو ہے نا اگر آپ چاہیں if it is in good hand، آپ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جیسے سلائڈ سٹین ہو تو آپ اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ریزلٹ جو ہے میں پھر دوبارہ بتاؤں گا کہ سیٹسفیکٹری اگر ریزلٹ آتے ہیں، اگر ایکسپرٹ اگر کوئی آدمی ہے تو اس کے ریزلٹ جو ہے وہ بالکل سیٹسفیکٹری ہوتے ہیں۔ اب آگے کہ واٹ آر دی میڈیکل بینیفٹس آف ایسپریشن۔ ایک تو یہ FNA سے آپ بینائن اور ملیگننٹ ٹیومر کو علیحدہ کر لیتے ہیں، پھر آپ الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ
जो है पार्टिकुलरली जैसे लीवर हो गया, लीवर के अंदर कोई मैस है तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड आप उसमें कर सकते हैं। फिर तीसरा इसका आ जाता है कि इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, बिनाइन लीजन है या मैलिग्नेंट लीजन है, अकॉर्डिंगली आप वो करेंगे। फिर आ जाता है कि हम इनको एफएनए की रिपोर्ट को उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम कैसे रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। एक तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप एटिपिकल, सस्पिशियस ऑफ मैलिग्नेंसी, पॉजिटिव फॉर मैलिग्नेंसी, तो मतलब 3 कैटेगरी में हम एफएनए की स्लाइडों को डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको इन्फेक्शियस कंडीशन नजर आती है तो उसमें आप पॉलीज नजर आएंगे, लिम्फोसाइट और हिस्टोसाइट नजर आएंगे, और आप उसका कल्चर भी करना चाहें तो कल्चर भी ले सकते हैं। दूसरा, बिनाइन कंडीशन को टोटली डिफरेंशिएट कर देती है, जिसमें कि आपको एनसी रेशो और न्यूक्लियर की कोई मार्फोलॉजी में डिस्टर्बेंस नहीं नजर आएगी, कोई माइटोसिस नहीं नजर आएगी, तो आप वेरी कॉन्फिडेंटली आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये बिनाइन लीजन है। जो मैलिग्नेंट लीजन होता है उसके अंदर आपको बिजार सेलुलर अपीयरेंस नजर आएंगी, चेंज एनसी रेशियो नजर आएगी, माइटोसिस नजर आएगी, तो इस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिनाइन और मैलिग्नेंट कंडीशन में। ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल दी कि एफएनए थायराइड में इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आया वो जो थायराइड के अंदर वो सिस्टिक लीजन है या मैलिग्नेंट लीजन है। तो इसको जब आप रिपोर्ट करते हैं तो उसमें आप रिपोर्टिंग में ये करते हैं कि नॉन डायग्नोस्टिक और अनसेटिस्फैक्टरी, बिनाइन लीजन, atypical or undetermined significance or follicular lesion of the undetermined significance। चौथे नंबर पे है follicular lesion और suspicion for follicular neoplasm, और पांचवें नंबर पे है suspicion for malignancy, और छठे पे है malignant। उसके बाद आ जाता है एफएनए ब्रेस्ट। तो एफएनए ब्रेस्ट में भी इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, और उनकी जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें हमने देखा है कि 1% फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, 5 to 10% फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, और अगर बंदा काफ़ी एक्सपीरियंस है तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसकी रिपोर्टिंग हम कैसे करते हैं, हम कर देते हैं कि इनसफिशिएंट यील्ड, अगर आपको मटेरियल एडिक्वेट नहीं मिला, फिर हम कहते हैं बिनाइन लीजन है, atypical probably a benign lesion, suspicious probably in situ or invasive carcinoma, and malignant lesion। तो ये मैंने आपको ब्रीफ समरी दे दी है एफएनए फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी के बारे में। तो दोबारा मैं अगर आप चाहें तो मैं भी यही बात करूंगा कि जब एक दफ़ा आपने सक्शन दी तो पिस्टन को वापस 0 पोजीशन पे आना चाहिए, नीडल को लहदा करें और उसके बाद वैक्यूम करके दोबारा नीडल को अटैच करके पुश करें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर आपने इसी तरह वैक्यूम की हालत में नीडल को बाहर निकाला तो वो मटेरियल सारा सिरिंज के अंदर आ जाएगा और उसको फिर आप नीडल से बाहर पुश नहीं कर सकेंगे, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो ये था ब्रीफली अबाउट फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। अगर आपने हमारी डिटेल देखनी है तो हम हमारी वेबसाइट labpedia.net पे जाके ये सारी जो कुछ भी मैंने आपको बताया आप देख सकते हैं। तो एंड में मैं कहूँगा आप खुश रहें और खुशियाँ बांटें, एंड इफ यू वांट टू सी मोर डिटेल जस्ट प्लीज विजिट आवर वेबसाइट labpedia.net। थैंक यू वेरी मच।